لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ دوستو سعودی عرب اسٹرکٹ قانون کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ یہاں نہ تو کسی کا اثر و رسوخ چلتا ہے اور نہ ہی کسی کی سفارش، پھر فرق نہیں پڑتا کوئی اجمی ہو یا عربی۔ یہی وجہ ہے کہ تمام عالم اسلام میں سعودی عرب کے قانون کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور ہر اسلامی ملک چاہتا ہے کہ ایسا ہی قانون ہمارے ملک میں بھی رائج ہو۔ مقتول کے گھر والے اگر قاتل کو معاف کر دیں تو ہی سزا سے بچا جا سکتا ہے۔ کچھ دن پہلے ایک عربی لڑکے کا سر دھڑ سے الگ کر دیا گیا تھا جس کو ورثہ کی طرف سے معافی نہیں ملی تھی اور یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر کافی وائرل ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد ایک نیا کیس سامنے آتا ہے جس میں مقتول کے ورثہ نے قاتل کو معاف کر دیا۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک نیا کیس سامنے آ رہا ہے۔ یہ ایک ایسا منفرد کیس ہے جس میں قاتل کو معاف کر دیا گیا اور ایسے واقعات سالوں کے بعد دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جب کسی بھی ایک قبیلے کا آدمی دوسرے قبیلے والے کو قتل کرتا ہے تو قاتل کے قبیلے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی حد الامکان کوشش کر کے مقتول کے ورثہ سے معافی لے لے، دیت کے بدلے یا پھر اللہ کے نام پہ۔ اب یہ فیصلہ مقتول کے گھر والوں پر ہوتا ہے، وہ قاتل کو معاف کریں یا نہ کریں۔ کچھ واقعات میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جب قاتل کا سر کٹنے والا ہوتا ہے تو مقتول کے گھر والوں کو ترس آ جاتا ہے اور وہ مرنے والے کو ٹھیک 1-2 منٹ پہلے ہی معاف کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی جان بچ جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہوا ہے شہر تبوک میں، جہاں پر ایک شہری نے اپنے بیٹے کے قاتل کو عین اس وقت معافی دے دی جب اس کو سزائے موت دی جانی تھی۔ قاتل کو ہتھکڑیوں میں میدان میں لایا گیا، جلاد تلوار لے کر کھڑا تھا اور بس قتل کے اشارے کے انتظار میں تھا۔ مطیر ازیوفی نامی اس شخص نے عین اسی وقت جلاد کو روک دیا اور قاتل کو معاف کرنے کا حکم دے دیا اور اس طرح سے قاتل کی جان بچ گئی۔ اب آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس وقت قاتل کی خوشی کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ اس شخص نے جس نے اس کے بیٹے کا قتل کیا تھا گردن کٹنے کے 2 منٹ پہلے معاف کر دیا۔ اینکر کے سوال کرنے پر اس آدمی نے وہ ساری وجہ بتائی جس کی وجہ سے اس نے قاتل کو معاف کیا۔ ذرا اس ویڈیو کو دیکھیں۔ هناك يعني نية للتنازل أم أن النية يعني حضرت اليوم؟ لا والله حضرت اليوم. جو الشيوخ وعيانا قبائل من خارج المنطقة ومن داخلها للوالد ولم يعطيهم يعني تصريح بالعفو ولا كان يفكر في الموضوع كله وعرضت عليه مبالغ مادية. متى بالضبط أعلن الوالد العفو؟ أعلن الوالد اليوم العفو أثناء قذفة السيف عند التنفيذ، عند رفع السياف لسيفه لتنفيذ ذا الحكم، رفع يده وقال عفو لله سبحانه كان أحيا الناس جميعا. إن شاء الله أنكم محصلين أجر. اس انٹرویو میں مطیر کا کہنا تھا کہ قاتل کو سزائے موت ہونے کے بعد قاتل کا قبیلہ میرے گھر آیا، وہ میرے سامنے گڑ گڑائے، مجھ سے معافی مانگی، یہاں تک کہ انہوں نے پیسوں کے انبار لگا دیے اور کہا کہ تمہیں جو بھی چاہیے ہم تمہیں دیں گے، لیکن ہمارے بیٹے کی جان بخش دو۔ قبیلے کے لوگوں نے وہی منظر دوبارہ دہرایا جس طرح سے محمد بن مرسل کے کیس میں کیا گیا تھا۔ لوگوں نے انہیں بھی پیسے کی آفر کی تھی، یہاں تک کہ ان کے در پر ناک بھی رگڑا تھا، لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا۔ ٹھیک ویسا ہی واقعہ میرے ساتھ بھی ہوا، لوگوں نے میرے سامنے بھی ناک رگڑی، دنیا کا تمام مال و متاع میرے سامنے رکھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے ان کو معاف نہیں کیا۔ لیکن قاتل کو سزا دینے کے وقت جب جلاد تلوار لیے قاتل کے سر پر کھڑا تھا اور گردن کاٹنے کے حکم کے انتظار میں تھا تو اس وقت میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ بھی آج قتل ہو گیا تو اس سے کیا ہو جائے گا، اس سے میرا بیٹا واپس تو نہیں آ سکتا، لیکن اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کرتے ہوئے اس قاتل کو معاف کر دوں تو اس کے بدلے میں جو اجر ملے گا وہ اس دنیا کے مال و متاع سے کہیں زیادہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے قاتل کو معاف کر دیا، نہ تو میں نے پیسے لیے نہ ہی دنیا کا اور مال و متاع، میں نے بس اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کیا۔ بیٹے کے مرنے کے بعد میں نے 1 منٹ بھی کبھی سکون نہیں پایا، لیکن جیسے ہی میں نے اس قاتل کو معاف کیا تو اللہ نے میرے دل کو سکون سے بھر دیا اور مجھے صبر عطا کر دیا۔ اگر اس قاتل کا سر قلم بھی ہو جاتا تب بھی مرنے تک میرے دل کو سکون کبھی نہیں آتا۔ دنیا میں آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے لیے بڑے سے بڑے جرم کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے جو انسان کے دلوں کو موم کرتا ہے اور انسان کو معاف کرنے کی طاقت دیتا ہے، ورنہ صبر کرنا اور معاف کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ اگر ہم اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں بہت سے ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا، یہاں تک کہ اپنے چچا حمزہ کے قاتل کو بھی، اور اسی طرح سے یوسف علیہ السلام نے بھی ایک طویل مدت بے گناہ ہونے کے باوجود بھی مصر کی جیل کی سختیوں میں گزاری، لیکن اس کے باوجود بھی زلیخا اور اس کے خامد کو معاف کر دیا۔ معاف کرنا اللہ کی صفت ہے، جب یہی عمل انسان کرتا ہے تو وہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو جزا دے گا نا
اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے انعامات سے نوازے گا. تو فرمایا جن لوگوں نے دنیا میں سکھ اٹھائے ہوں گے نا، وہ بھی صبر کرنے والوں کا انعام دیکھ کر خواہش کریں گے کہ کاش ہمارے جسم لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے. تو آج ہمیں بھی یہ والا اجر ملتا جو ان صابرین کو دیا جا رہا ہے.